پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا مجھے علم ہے، واپس امریکہ پہنچ کر اس معاملے کو دیکھوں گا۔ میں پھر ایک کوشش کروں گا کیونکہ میں جنگیں ختم کرانے میں ماہر ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل جاتے ہوئے طیارے میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی، دونوں ممالک سے کہا لڑائی نہیں تجارت کو اہمیت دیں۔ غزہ جنگ ختم ہو چکی، سیز فائر قائم رہے گا۔ غزہ اس وقت ایک تباہ شدہ علاقے کی طرح ہے، امن کونسل جلد قائم کی جائے گی۔ جنگ زدہ غزہ میں سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، یرغمالیوں کی رہائی توقع سے کچھ پہلے ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بہت اچھا کام کیا، قطر کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے۔ مسلمان اور عرب ممالک سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ امریکی صدر کی مشرق وسطی کے دورے پر روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، صدر ٹرمپ دورے کے پہلے مرحلے میں اسرائیل جائیں گے۔ رہا یرغمالیوں سے ملاقاتیں اور اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی شیڈول۔ امریکی صدر دورہ اسرائیل کے بعد غزہ امن سمٹ میں شرکت کے لیے مصر جائیں گے۔ غزہ امن معاہدہ، مصر کا شہر شرم الشیخ اب مرکز نگاہ۔ دستخط کی تقریب میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مصر پہنچ گئے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان، اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی، جرمن چانسلر، فرانس کے صدر میکرون اور فلسطینی صدر محمود عباس بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کا کوئی نمائندہ اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا، حماس پہلے ہی شرکت نہ کرنے کا اعلان کر چکا۔ امن معاہدہ امریکہ، ترکیہ، قطر اور مصر کی ثالثی سے طے پایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور السیسی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مصر اور امریکی صدر کی دعوت پر شرم الشیخ روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سینئر وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں نیا بحران، پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کا استعفی اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے نام سے 2 متضاد استعفے موصول ہوئے، دونوں استعفوں پر دستخط مختلف اور غیر مشابہ ہیں۔ شہر سے باہر ہوں، 15 اکتوبر کو واپس آؤں گا۔ استعفے کی تصدیق کے لیے وزیر اعلیٰ گنڈاپور 15 اکتوبر کو 3 بجے گورنر ہاؤس میں ملیں۔ ملاقات میں دستخط مستند ہونے کا جائزہ لیا جائے گا۔ دستخط کے جائزے کے بعد آئین کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خط وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو موصول ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے استعفوں پر دستخط کی تصدیق، کہتے ہیں گورنر نے پہلے 8 اکتوبر کا استعفی موصول ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ اپنے دونوں استعفوں پر ہونے والے دستخطوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ، اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے سہیل آفریدی کے کاغذات جمع۔ مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہان یوسف، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے وزیر اعلیٰ کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے متحرک۔ تحریک انصاف نے نون لیگ اور اے این پی سے تعاون مانگ لیا۔ پی ٹی آئی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام اور اے این پی رہنماؤں سے ملاقاتیں، دونوں جماعتوں نے مرکزی قیادت سے مشاورت کا کہہ دیا۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال حملے پر افواج پاکستان کا بھرپور وار، 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی دہشت گرد ہلاک، بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں پاک فوج کے 23 جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ پاکستانی افواج کا فوری اور فیصلہ کن رد عمل، دشمن پسپا ہو گیا۔ طالبان فورسز اور حمایتی خارجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ پاکستانی افواج نے دشمن کے 21 مقامات پر عارضی قبضہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے افغان طالبان کے کئی کیمپس، تربیتی مراکز اور ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج اور داعش کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کا حملہ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔ حملے کا مقصد سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا۔ افغان حملے کا مقصد دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی مدد کرنا تھا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی
گردی کی حمایت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے ہر ایک کو شکست دی جائے گی. پاکستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرتا رہے گا. مسلح افواج علاقائی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. طالبان حکومت دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہے. ہم نے افغان حکومت کو دہشت گرد گروپس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کا بارہا کہا. طالبان حکومت بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھتے ہیں تو پاکستان دہشت گردی کے خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھے گا. پاکستان کا افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار. حکومت اپنے عوام اور سرزمین کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی. مزید اشتعال انگیز کارروائیاں ہوئیں تو ڈٹ کر اور مؤثر جواب دیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا واضح موقف. کہا پاکستان نے حق دفاع کا استعمال کر کے حملوں کو پسپا کیا. پاکستان کی ہدف پر مبنی کارروائی میں عام شہریوں کو نقصان سے بچایا گیا. بلا اشتعال اقدامات پرامن ہمسائیگی اور برادرانہ تعلقات کے جذبے کے منافی ہیں. پاکستان مکالمے سفارتکاری اور افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. پاکستان نے بھارت میں افغان عبوری وزیر خارجہ کے بیانات اور اشعاروں کو سختی سے مسترد کر دیا. طالبان حکومت بے بنیاد دعووں سے علاقائی امن و استحکام کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی. ذمہ داریوں سے بھاگنے کے بجائے طالبان حکومت وعدے پورے کرے. افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو دہشت گردوں کو افغانستان میں جا کر ماریں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا طالبان حکومت کو واضح پیغام. کہتے ہیں اگلی بار ہمارا جواب 10 گنا زیادہ سخت ہوگا. پاکستان پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا. آپریشن سندور ہو یا تندور پاکستان حاوی رہا. طالبان حکومت کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ چکا. طالبان حکومت سے بات پاکستان اپنی شرائط پر کرے گا. پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی اپنے بندے سامنے لانے میں ناکام ہے. پی ٹی آئی تقسیم ہے. ان کے 5 سے 6 گروپ ہیں. غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی آج شروع ہو گئی. تمام تیاریاں مکمل. اسرائیلی مغویوں کو رہائی ملتے ہی فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. عرب میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے 20 زندہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. تمام یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس نہیں ملیں گی. لاشوں کی تلاش کے لیے ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جائے گا. ترجمان اسرائیل حکومت. ادھر غزہ میں ملبے سے مزید 124 لاشیں برآمد. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کی ملاقات. پاک افغان کشیدگی اور تناؤ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر بھی مشاورت. وزیر اعظم نے نواز شریف کو حالیہ حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے اپنے دورہ ملیشیا بارے بھی بتایا. دونوں رہنما کو ملکی استحکام اور عوامی ریلیف کے عزم کا اظہار. افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائی پر خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. مذہبی جماعت کے احتجاج کا معاملہ. راولپنڈی اسلام آباد کا سنگم فیض آباد بدستور سیل. اسلام آباد ریڈ زون 0 پوائنٹ بھی کنٹینرز لگا کر بند. پیرو دہائی منڈی نور فیض آباد بس اڈے تاحال غیر فعال. فیض آباد مری روڈ سے فیض اسلام تک ٹریفک معطل. چکری انٹرچینج فتح جنگ ٹول پلازا ٹریفک کے لیے کھلا ہے. لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہر طرح کے ٹریفک کے لیے بحال. لاہور سے الکوٹ موٹر وے پر بھی ٹریفک رواں دواں. لاہور سے ملتان موٹر وے کو بھی کھول دیا گیا. اسلام آباد سے پشاور موٹر وے پر بھی ٹریفک بحال. اٹک چناب اور جہلم پل کنٹینرز لگا کر بند. لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بحال. اورنج لائن میٹرو ٹرین اور میٹرو بس سروس تاحال بند. سندھ بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ. صوبے بھر میں اجتماعات مظاہروں اور جلوسوں پر پابندی عائد. مذہبی جماعت حالات کے پیش نظر مارچ ختم کر دے. رانا ثناء اللہ کی درخواست. مذہبی جماعت غزہ کے نام پر مارچ کر رہی ہے. غزہ کا مسئلہ سفارتی کوششوں سے حل ہو چکا ہے. غزہ میں نسل کشی ختم ہونے کو ہے. آپ اپنا احتجاج شہداء کے نام کرتے ہوئے مؤخر کر دیں. احتجاج کرنے والی مذہبی جماعت سے رابطہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان سے بھی احتجاج سے متعلق بات ہوئی ہے. مشیر وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس. کہا ہماری نہ مانے پاکستان مسلح افواج اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں. احتجاج میں تشدد کا عنصر کیسے آیا؟ تحقیق طلب ہے. کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے.
جنگ بندی کے بعد غزہ شہر میں ملبہ ہٹانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ امدادی سامان سے لدے درجنوں ٹرک غزہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ غزہ میں امن منصوبے پر عمل درآمد کے بعد ہزاروں بے گھر فلسطینی واپس غزہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ شہر میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ حکام کے مطابق صرف غزہ شہر میں 41,000 سے زائد رہائشی یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو چکے۔ شہر میں 80 لاکھ مکعب میٹر ملبہ موجود ہے۔